بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف کا چارج سنبھال لیا ہے اور انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ، جو بڑی ملاقاتیں ہیں اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پہلے ملاقات کی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور اب ایوان صدر کے اندر عارف علوی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اب ایک بار پھر ملاقات ہونی ہے شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ۔ اب یہ اہم ترین معاملہ سمجھے آپ، یہ اہم ترین معاملہ۔ اب نواز شریف نے اصل میں جو نیکسٹ میٹنگ ہونی ہے شہباز شریف کے ساتھ، اس کا ایجنڈا تیار کیا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ اب جب جنرل عاصم منیر کی میٹنگ ہوگی تو اس میں کون کون سے پوائنٹس رکھے جائیں گے، کون کون سی چیزیں رکھی جائیں گی تاکہ جنرل عاصم منیر کے سامنے رکھی جائیں اور سارے کے سارے معاملات اپنے حق میں بہتر کیے جائیں، کیونکہ جنرل عاصم منیر کو لگانے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ یہ نواز شریف نے ایک اہم ترین میٹنگ کی ہے اور اس اہم ترین میٹنگ میں یہ ٹاسک دیا ہے شہباز شریف کو، لیکن جنرل عاصم منیر بڑا اپرائٹ آدمی ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ چیزیں سننی ہے، باتیں سننی ہیں اور جو وہاں سے مشورے آ رہے ہیں، وہاں سے تجویزیں آ رہی ہیں، وہاں سے ایجنڈا آ رہا ہے ملاقات کا شہباز شریف کے ساتھ اور نواز شریف نے بھیجا ہے، جنرل عاصم منیر نے وہ سارا کا سارا اڑا دینا ہے اور اس حکومت کو برطرف کر دینا ہے، کیونکہ وہ ایجنڈا بڑا خطرناک ہے، وہ پوائنٹس بڑے خطرناک ہیں، وہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو کہ نواز شریف اب کہلوانا چاہتے ہیں شہباز شریف کے ذریعے سے، اور شہباز شریف کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھیں۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو کیا کہا کہ اب جب تمہاری ملاقات ہونی ہے جنرل عاصم کے ساتھ تو کون سا اہم پوائنٹ سامنے رکھنا ہے۔ سب سے جو بڑا اور اہم پوائنٹ ہے اس ٹائم نواز شریف کے لیے وہ ہے NRO-2۔ NRO-2 اصل میں NRO-1 کا ہی ایکسٹینشن ہے۔ NRO-2 ملا ہے نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، حمزہ شہباز کو اور اسحاق ڈار کو۔ یہ 5 لوگ ہیں۔ دیکھیں نواز شریف تو ابھی NRO حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اب یہ نہیں ملنا۔ اب اگر کوئی سوچتا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے گا، کرپشن ساری ختم ہو جائے گی، کیسز معاف ہو جائیں گے، منی لانڈرنگ کے اور باقی تمام کیسز، ایون فیلڈ کے فلیٹس کے کیسز، حدیبیہ کا کیس اور ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی، اب دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جائے گا، تو یہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے جو یہ سوچتا ہے۔ نواز شریف نے اصل میں یہ معاملہ رکھا ہے کہ NRO-2 مکمل کیا جائے۔ مکمل کیسے ہوگا؟ یہ جنرل عاصم منیر کے سامنے انہوں نے یہ ایجنڈا رکھنا ہے۔ مکمل کیسے ہوگا؟ مکمل ایسے ہوگا کہ اب سب کو تو ڈیل مل گئی ہے اور پچھلے دور میں ملی جنرل باجوہ کے دور میں، جس میں اسحاق ڈار کلیئر ہوا، شہباز شریف کلیئر ہوا، حمزہ شہباز کلیئر ہوا، مریم نواز کلیئر ہوئی، پاسپورٹ پکڑا اور ملک سے بھاگ گئی اور اپنے ابا کو لے کے، نواز شریف کو لے کے وہ پہنچ گئی کہاں پر؟ اٹلی میں، یورپ میں، اب واپس لندن کے اندر، اور نواز شریف کو بھی پاسپورٹ مل گیا۔ ابھی نواز شریف کو صرف پاسپورٹ ملا ہے۔ نواز شریف چاہتا ہے کہ مجھے پوری کی پوری ڈیل دی جائے، مجھے پورا کا پورا پیکج دیا جائے، اور پیکج میں کیا کیا ہے؟ پیکج میں ہے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفیکیشن اس کی ختم کی جائے اور کوالیفائی کیا جائے۔ نواز شریف نے جنرل باجوہ سے یہ ڈیل کی تھی کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروایا گیا الیکشن کمیشن کے ذریعے سے۔ عدالتوں سے تو یہ کروا نہیں سکے، تو الیکشن کمیشن جو جنرل باجوہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت نام دیا تھا اس کو استعمال کیا الیکشن کمشنر کو۔ الیکشن کمشنر کے ذریعے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ یہ جو اس ٹائم فیصلہ ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا وہ کیا جائے، تاکہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر کے نواز شریف اور عمران خان کو برابر کیا جائے۔ وہ بھی پلان سارا ناکام ہو گیا۔ اب یہ دوبارہ پلان ہو رہا ہے اور نواز شریف یہ پلان کر رہا ہے کہ شہباز شریف کے ذریعے سے نئی ڈیل بنائی جائے، کیونکہ جنرل عاصم کا نام دیکھیں، جنرل عاصم کے نام کے اوپر بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بالکل آپ دیکھیں کہ جو عاصم منیر 27 کو ریٹائر ہو رہا تھا اس کو پہلے تو ریٹین کیا گیا، اس کی مدت بڑھائی گئی اور اس کے بعد لاء میں چینج کیا گیا، کیبنٹ نے اس کی اپروول دی، اس کے بعد اس کو آرمی چیف 4 اسٹار جنرل کے اوپر پروموٹ کیا گیا اور پھر آرمی چیف کا عہدہ دیا گیا۔ تو یہ پورا پروسیس جو حکومت نے کیا، اور اس کو کرنے والا کون تھا؟ نواز شریف۔ نواز شریف نے یہ سارا پروسیس کروایا۔ اب نواز شریف اس میں سے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنا فائدہ۔ دیکھیں یہی وہ بات کرتا تھا عمران خان یہی بات کرتا تھا کہ یہ لوگ میرٹ کے اوپر فیصلہ جب کریں گے
तो फिर मुल्क का सोचेंगे, फिर ये अवाम का सोचेंगे, फिर ये फ़ौज का सोचेंगे, फिर ये इदारे का सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हमने अपने फ़ायदे के लिए किसी को लाना है, अपना फ़ायदा लेना है, NRO लेना है, हमने डील करनी है, हमने मुल्क वापस आना है। तो ये नवाज़ शरीफ की इस टाइम जितने ख्वाब हैं वो सारे के सारे टूटने हैं, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने इनकी कोई बात नहीं माननी, कोई बात नहीं सुननी, किसी बात के ऊपर हाँ नहीं करनी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर बड़ा अपराइट आदमी है। अब ये पॉइंट्स रखेंगे कि एक NRO 2 इसको कंटिन्यू किया जाए और मुल्क वापसी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। ये नवाज़ शरीफ का सबसे बड़ा एजेंडा है, जो कि शहबाज शरीफ के ज़रिए आसिम मुनीर के सामने रखा जाएगा कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए, मरीम नवाज़ की वापसी के लिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने जैसे ही पाकिस्तान वापस आना है तो क्या होना है, नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाना है, क्योंकि नवाज़ शरीफ यहाँ से भागा हुआ है। नवाज़ शरीफ यहाँ से जेल से भागा हुआ है, जेल से डील करके, तो इसको वापस ला के जेल में डालना है। ये इमरान खान ने भी कहा हुआ है कि एक दफ़ा नवाज़ शरीफ वापस आ जाए फिर मैं इसका इस्तकबाल करूँगा। अब इस्तकबाल इसी तरह से होगा, लेकिन नवाज़ शरीफ इसमें से डील हासिल करना चाहता है कि मुझे डील मिल जाए और मैं पाकिस्तान के अंदर वापस आऊँ, ना मेरे ऊपर कोई केस हो, ना मुझे गिरफ़्तार किया जाए, बल्कि मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, मुझे क्वालिफाई किया जाए, डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म हो और मैं सीधा जाऊँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ये अब डील है। अब जनरल आसिम मुनीर तो इस बात को नहीं मानने वाले। फिर ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जो टेन्योर है उसको पूरा किया जाए, उसको पूरा होने दिया जाए और इमरान खान की किसी भी डिमांड को ना माना जाए। अब ये भी इस मुलाकात में ये रखना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें जनरल आसिम मुनीर ने उड़ा के रखते नहीं हैं। जनरल आसिम मुनीर के पास फिर कोई रास्ता नहीं रहना। देखें, आखिरी दिनों में जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो रही थी, उस वक्त 4-5 ऑप्शन मुल्क के अंदर काम कर रही थी और शहबाज शरीफ के जहन में थी। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ डिस्कस कर रहे थे कि हमने क्या करना है, किस तरीके से किस बंदे को लाना है और अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना है। उस वक्त भी मार्शल लॉ की बातें हुई थी पाकिस्तान के अंदर और ऑप्शन ज़ेरे गौर आई थी कोर कमांडर्स मीटिंग के अंदर भी, लेकिन उस मीटिंग ने कहा था कि मार्शल लॉ नहीं लगाना और इसको हल करना है। हल किया क्या? अब इसी तरह से अगर ये शरीफ ख़ानदान वाले ये चाहते हैं NRO, ये चाहते हैं डीलें, ये चाहते हैं पैकेज, ये चाहते हैं कि हमारी डिसक्वालिफिकेशन ख़त्म हो, हम दोबारा से लूट मार करें, करप्शन करें, हम दोबारा से वही जो यहाँ करप्शन और सब कुछ करते हैं वो किया जाए, तो ये अब मुमकिन नहीं, क्योंकि अब जनरल आसिम मुनीर ने इनको घर भेजना ही भेजना है। अब दोबारा से इनको घर भेजना है, हुकूमत को बरतरफ करना पड़ेगा। जो इनके साथ 99 में हुआ था अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये करेंगे उसके बाद ही ये जान छोड़ेंगे, नहीं तो ये जितने दिन रहेंगे ये मुल्क का नुकसान करते रहेंगे, अवाम का नुकसान करते रहेंगे। तो अब मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इनको घर भेजना पड़ेगा और जनरल आसिम मुनीर ये एक्शन लेना ही लेना है।